البدایہ والنہایہ میں روایت ہے، حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا۔ کون؟ خطیب صاحب کے ابا جی۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے تو رسول پاک کی باتیں، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد، آپ یقین کریں، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے۔ ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اگر اماں کے کہنے پر بچے ابا جی سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا ابا جی کے قدم چوم لیتے ہیں تو اماں کے کہنے پر بچے درود و سلام نہیں پڑھیں گے؟ وہ صحابہ کے یا اہل بیت کے یا محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے بے ادب سے بچیں گے نہیں؟ کیوں نہیں یہ چیزیں ہم سکھاتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کو گھر میں بٹھا کے نبی پاک کی عظمتیں سنا رہا تھا۔ حضور گلی سے گزر رہے تھے تو محبوب بھی کھڑے ہو گئے، حضور سننے لگے۔ فرماتے میرے نصیب دیکھو، پتہ نہیں کب تک کب سے حضور سن رہے تھے۔ جب باتیں مکمل ہو گئی نا، جب اس دن کا وہ سبق، اس دن کی وہ محفل تکمیل کو پہنچی تو محبوب نے دستک دی۔ کہتے ہیں حضور نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہی رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ فرماتے ہیں رشک کرنے لگا میں اپنے مقدر پر۔ محبوب اندر تشریف لائے، بیٹھ گئے تو محبوب نے سن بھی لیا، پھر بھی پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ پوچھ لیا لیکن تصدیق کے لیے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ، یہ باقی بچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائے، تو محبوبہ آپ کے ہی تذکرے کر رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں پہلے پوچھا پھر تصدیق فرمائی، کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا، میں سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا، تیرا بچہ کیسے ان کے پاس چلا گیا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے؟ تو نے انہیں حضور کے علم کی بات بتائی نہیں؟ تیرا بچہ وہاں جا کے کیسے بیٹھ گیا؟ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کو تو اپنا نہیں پتا آخری وقت کیسا ہو، کہاں کیسے چلا گیا تیرا بچہ ان کے پاس جو صحابہ کرام کے بارے میں کمزور جملہ بول، جو اہل بیت نبوت کے بارے میں کمزور، کیسے چلا گیا؟ اگر تو نے گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی، انہیں خود سکھایا ہوتا، خود کیسے بگڑ سکتے تھے بچے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باغ ہی خشک رہ گیا؟ محبوب پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے، نبی پاک علیہ السلام جناب عباس سے کہا میں نے سن لیا ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں، اتنا خوش ہوا ہوں، سنو اب تمہیں ملے گا کیا؟ حضور کیا ملے گا؟ کہتے میرے سارے خاندان کی توجہ حضور کی جانب ہو گئی تو محبوب نے فرمایا حل لکم شفاعتی، فرمایا تم نے یہ کام کر کے نا اپنے بچوں کو میری عظمت سکھا کے، اپنے بچوں کو میرے گیت سنا کے، فرمایا تم نے اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں میری سفارش کو حلال کر لیا ہے۔ فرمایا اب صبح قیامت میں تم سب کی سفارش کرا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بچوں کو رات کو بٹھایا کریں، میری بات سنیں جی، اللہ خیر کرے، ویڈیو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، ایک بن جو رہی ہے ہمارے ملک میں، اور کچھ بنا نہیں بنا، ہم سارے کیمرہ مین تو بانی گئے ہیں۔ وہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا جناب دعا کرنا، اب کوئی کسی بزرگ سے ملتا ہے تو کہتا ہے ادھر ویکھیا جی ذرا فوٹو لینی ہے۔ او خدا کے بندو، دعا تو رہ ہی گئی۔ پہلے بزرگوں سے ملتے تو کہتے حضرت جی میرے لیے، اب کہتے حضرت جی ذرا امامہ سیدھا کر لیں، فوٹو صحیح آ جائے، چھوڑے کوئی فرض کفایہ تو ہے نہیں، یہ تو بڑی مشکل سے علماء نے اجازت دی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم قول ڈھونڈ کے لائے، جزیات عموم بلوہ ہے، ابتلا ہے، کیا کیا ہمیں جزیات ڈھونڈنے پڑے اور قوم نے اسے فرض کفایہ ہی بنا لیا ہے۔
آگے پیچھے بات بڑھتی نہیں. خدا را مہربانی. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا کچھ عرصہ پہلے, 4 تصویریں لگی ہوئی تھی کمرے میں. میں نے کہا کہ یہ بھائی اتار دو, میں نے نماز پڑھنے کا تو پیر صاحب کی ہے فوٹو. میں نے کہ جب حکم آ گیا کہ جہاں تصویر ہے وہاں نماز جائز نہیں تو مرید صاحب کی ہو یا پیر صاحب کی ہو, بات تو ایک ہی ہے. تو پیر صاحب کو نہیں پتا فوٹو نہیں لگوانی چاہیے. ویسے بھی فوٹو دیواروں پہ نہیں پیروں کی رکھنی چاہیے, پیروں کی تصویر دل میں رکھنی چاہیے. اور ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار, بس ذرا گردن چکائی دیکھ لی. اتنا شوق, اتنا شوق. مجھ سے کوئی شخص پوچھتا ہے نا کبھی کہ فلیکس پہ فوٹو, تو میں کہتا ہوں چھوڑو یار, پہلے فلیکس پہ لگتی ہے پھر معاذ اللہ زمین پہ گرتی ہے, کیا ضرورت ہے. اور یہ جو القابات لکھتے ہیں نا بڑے بڑے اشتہاروں پہ, قوم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. قوم کو سادہ نام بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے, لہذا لمبے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو اماں ابا نے نام رکھا اتنا ہی کافی ہے. باقی کوئی کتنا دین کا کام کر رہا ہے یہ صبح قیامت خود بخود پتہ چل جائے گا. بس دعا فرمائے اللہ یہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی اللہ پردے داری عطا فرمائے. میری بات پر ضرور غور کریں اور یاد رکھیں, اپنے بچوں کو بٹھائیں. دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا, میری بات پہ توجہ کرنی آپ, یہ بات آپ نے یاد رکھنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مسلمان ہو گئی, کیا سبب بنا آپ کے کلمہ پڑھنے کا. ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی, کسی نے قرآن پاک سنا, کسی نے کچھ سنا, کوئی نہ کوئی واقعہ ہے, پس منظر ہے. تو اماں جی آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی واقعے کی, اس لیے کہ میرے ابا جی جناب ابو بکر صدیق جتنی دیر گھر بیٹھے رہتے تھے محمد عربی کی نعت ہی پڑھتے رہتے تھے, وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے رہتے تھے. مجھے ضرورت پیش تو کس طرح تیرے بچے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کہیں سے جا کے سیکھے, تو کدھر ہے؟ 3 باتوں کی ڈیوٹی ابا جی اور اماں جی کی ہے, نبی پاک نے لگائی ہے. حضور نے فرمایا 3 کام کرو, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حضور کون سی؟ فرمایا ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, ایک انہیں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور تیسرا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے, فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, تمہاری ذمہ داری ہے. گھر تب بنے گا جب ہمارے بچے رسول پاک سے جڑ جائیں گے, جب ہمارے بچے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بنیں گے, جب انہیں حضور کی سنت کا شعور آئے. ہماری اماں تو تھینک یو سکھانا فخر سمجھتی ہے, بیٹے تھینک یو بولو. او بی بی یہ ٹھیک ہے, یہ جب سکول جائے گا تو بولے گا, ہم دقیانوس نہیں ہیں, ہم قائل ہیں جدید تعلیم کے, لیکن تھینک یو کا ثواب کوئی نہیں. ثواب جزاک اللہ خیرہ کا ہے, اس کا اجر ہے. جزاک اللہ, اس کا اجر ہے. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے محسن کو جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے اس کا پورا شکریہ ادا کر دیا. تو یہ جملے تو نے کیوں نہیں سکھائے؟ یہ تیرے بچے کی زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ ان فکروں کو تو نے کیوں اپنے گھر میں رائج نہیں کیا؟ بچوں کو دین سکھائیں, نبی پاک کی غلامی سکھائیں, انہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سکھائیں, انہیں بتلائیں کس طرح